مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 18 ذوالقعدہ 1446 ہجری بمطابق 16 مئی 2025 عیسوی۔ موضوع تقرب الہی کا شرعی ضابطہ۔ خطیب فضیلت الشیخ خالد المہنا حفظہ اللہ، ترجمہ انیس الرحمن نظام الدین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو قریب ہے، قبول کرنے والا ہے، کارساز مولا اور حساب لینے والا ہے، جس نے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا اپنے سے قریب کیا اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہا منتخب کیا۔ میں اللہ کے بندے اور رسول ہمارے آقا اور نبی محمد پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ مخلوقات میں وہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہیں۔ اما بعد، لوگو اللہ کا کما حق تقوی اختیار کرو اور کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ بے شک خوش قسمت وہ ہے جس نے اپنے دل میں تقوی کو بٹھا لیا اور آخرت کو اپنے سامنے رکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک توفیق یافتہ اور روشن راہ والا بندہ وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سیدھا بغیر کسی کجی کے چلتا ہے، اپنے عظیم مولا کے قریب ہوتا ہے، نہ صراط مستقیم سے ہٹتا ہے نہ سیدھے راہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کے قریب نیک اور خالص اعمال کے ذریعے آتا ہے، اپنے رب کے نور پر گامزن ہوتا ہے، اس سے کامل محبت کرتا ہے، غایت درجہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اپنے مولا کے سامنے مکمل عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کا پوری طرح محتاج ہوتا ہے، اس کے ثواب کی امید رکھتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور جن انبیاء اور رسول اور نیک لوگوں کی اقتداء کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی خوبی کو اپناتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے تقرب کی تلاش میں ہیں تاکہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے والا ہے۔ مسلمانوں، سب سے عظیم چیز جو بندے کو اپنے رب سے قریب اور اسے اپنے مولا کے نزدیک لے جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی عبادات کی ادائیگی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اس کی رہنمائی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور میرا بندہ میرے قریب کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں پاتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور اللہ سبحانہ کے نزدیک عبادت میں توحید اور اس میں اخلاص سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں، اور یہی بندوں پر اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فریضہ ہے، اور اللہ کے نزدیک شرک سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں، اور یہ سب سے سنگین چیز ہے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ جان لو کہ اسلام کے عظیم فریضہ اور سب سے زیادہ لائق اہتمام بادشاہ پاک اور سلامتی والے اللہ کے قریب کرنے والے اعمال میں سب سے اہم عبادت نماز کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا، ہرگز نہیں، اسے نہ مان اور سجدہ کر اور قربت حاصل کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ دعائیں مانگو، اور ایسا اس لیے ہے کہ بندہ کا سجدہ نماز میں بندگی اور عاجزی کی انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور بے انتہا کبریائی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی صفت عزت و کبریائی سے جتنا دور ہوگے اس کی جنت سے اتنا ہی قریب اور اس کے گھر میں اس کے نزدیک ہوگے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب ہماری گردنیں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتی ہیں تو ان کی عزت ان کے اس ذلت و انکساری میں ہوتی ہے۔ اپنے رب کے لیے بندے کی سچی خاکساری کی گواہی دو چیزیں دیتی ہیں۔ پہلی چیز، بندہ اپنے آقا کے فیصلے کو مانے، خواہ وہ حکم ہو یا ممانعت، اور اس کے قضاء و قدر کو صبر و عاجزی کے ساتھ تسلیم کرے۔ دوسری چیز، بندہ خود سے غرور و تکبر کا لباس اتار پھینکے اور تواضع و انکساری کا جامہ زیب تن کر لے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا، بندہ جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا اور جتنا زیادہ اس کا محتاج ہوگا وہ اتنا اس سے قریب ہوگا اور معزز ہوگا۔ اللہ کے بندو، اپنے رب سے محبت کرنے والا بندہ دین کے فرائض کے بعد نوافل سے اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے اور واجبات کے بعد مستحبات اور فضائل کے کام انجام دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا رب اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا وہ دوست اور مددگار بن جاتا ہے۔ پھر اس کے کان اور آنکھ کو حرام چیزوں سے بچا لیتا ہے، اس کے ہاتھ کو ظلم و زیادتی سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کے پیر کو اللہ کی ناراضگیوں کی طرف جانے سے روک لیتا ہے، چنانچہ وہ اس سے اپنے رب مولا کی خوشنودیوں ہی کی طرف چلتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا نفس بلند اور اس کا دل پاک ہوتا ہے، اور وہ زمین و آسمانوں کے رب کے قریب ہو کر مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس پر حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان دلالت کرتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور میں جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا
کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر میری پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ جب بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اس کا رب اسے قریب اور نزدیک کر لیتا ہے، اور بدلے میں اسے وہ عظیم خوشخبری دیتا ہے جس سے روحیں مارے خوشی اور شادمانی کے اڑنے لگتی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے مقرب بندے کو جھانکنے کے وقت اس راحت، نعمت، خوشی اور وسیع رزق کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ نے مقرب بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کا بیان بلند و بالا اللہ نے اس طرح فرمایا کہ اگر وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اسے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور آرام والی جنت ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے چنیدہ بندوں نے اس کا تقرب حاصل کیا، انہوں نے اپنے نیک اعمال سے اس کی قربت حاصل کی اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا، چنانچہ اللہ نے انہیں غائب درجہ قریب کیا، یہاں تک کہ ان میں سے اس کے دو بندے قربت کے سب سے بلند مقام پر فائز ہوئے، محمد اور ابراہیم علیہم السلام۔ اللہ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنا خلیل و دوست بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن تمہارا یہ ساتھی اللہ کا دوست ہے۔ اور برزخ میں اللہ نے ان دونوں کی روح کو سب سے بلند مقام پر رکھا ہے اور جنت میں ان کا درجہ سب سے بلند بنایا ہے۔ پھر قربت میں ان دونوں کے بعد کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نوح علیہ السلام، پھر بقیہ تمام رسول اور نبی ہیں، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایمان، ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے میں سبقت کے حساب سے، پھر نبیوں کے ساتھی، پھر تابعین اور تبع تابعین میں سے اس امت کے بہترین لوگ، پھر امت کے علماء اور اولیاء میں سے ہدایت کے پیشوا ہیں۔ ایمانی بھائیوں، بندوں پر اللہ کے فضل، اس کی آسانی اور اس کی تکریم میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے مشروع نہیں کیا کہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان مخلوقات میں سے کسی کو وسیلہ بنائے جو اللہ کے پاس ان کی ضرورتیں پیش کرے اور اس کے وسیلے سے وہ اپنے رب کے پاس جائیں، وہ اس سے مانگے کہ وہ انہیں ان کے مولا کے قریب کر دے۔ اللہ نے اپنی رحمت و فضل کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیے تاکہ وہ اپنے نیک اعمال سے اللہ کا تقرب حاصل کریں اور اس سے مناجات کر کے اس کے قریب ہوں، اور اس کے سوا کسی اور سے مناجات نہ کریں، نہ اس کے سوا کسی اور سے دعا کریں اور نہ کسی اور سے اللہ کی قربت مانگیں، بلکہ صرف اسی اللہ سے طلب کریں تو اللہ انہیں عطا کرے گا، اور اسی کے قریب جائیں تو اللہ انہیں قریب کرے گا۔ اور اللہ نے مشرکوں کو ان قوموں پر نکیر کیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ اس کے سوا کسی اور کو بھی پکارا اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، اور ہر چند کہ ان کا مقصد اللہ کی قربت تھا، مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا کیونکہ اس عظیم مقصد تک پہنچنے کے لیے ان کا وسیلہ فاسد وسیلہ تھا۔ اللہ کا فرمان ہے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اب بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا، جھوٹے اور منکر کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ چنانچہ جب اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ان کا وسیلہ شرک تھا تو اس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ اللہ نے انہیں جھٹلایا اور انہیں کافر قرار دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے سلسلے میں ہدایت کی راہ بیان کرتے ہوئے فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے اسماء مقدس ہیں اور وہ راز اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس پر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں، وہ ضرورتوں کے تنوع اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود مخلوط آوازیں سن لیتا ہے اور اسے ایک سماعت دوسری سماعت سے نہیں روکتی، اور نہ ہی فریادیں اسے غلطی میں ڈالتی ہیں، اور نہ وہ با اسرار مانگنے والوں کے اسرار سے تنگ آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب، لائق حمد، بہت رحیم اور محبت والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے سردار اور نبی محمد پر جو حوض کوثر والے ہیں اور جن کے لیے علم نصب کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، سید المرسلین نے واضح طور پر دین پہنچا دیا اور اللہ نے آپ کے ذریعے تمام عالم پر حجت قائم کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقرب کی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر اسے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو ہر وہ چیز بتلا دی ہے جو تم کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ
اللہ کا تقرب صرف انہی چیزوں کے ذریعے طلب کیا جائے گا جنہیں اللہ نے مشروع کیا ہو یا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے بیان کیا ہو اور اس میں طلبگار کی نیت خالص ہو، اور ان کے سوا جو بھی چیزیں ہیں وہ مردود ہیں اور بندے کو اس کے رب سے اور دور کرتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پہ دلالت کرتا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی ذریعہ سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا اور ظاہر و باطن میں اس کے ساتھ بنے رہنا، ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا اور ہر قول و فعل میں صرف اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تک پہنچا انہی 3 چیزوں کے ذریعے پہنچا، اور جو نہیں پہنچ پایا وہ ان 3 چیزوں سے یا ان میں سے کسی ایک سے دور رہا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے قرب کی انسیت، تیرے مناجات کی لذت اور تیرے ذکر، شکر اور حسن عبادت کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے رسول اور خلیل ہمارے نبی محمد پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ انہیں وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں ایسے مقام میں محمود پر فائز کر جس پر اگلے پچھلے والے لوگ رشک کریں۔ اے اللہ ہدایت یافتہ سربراہان چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے تابعین سے اور ان لوگوں سے جو قیامت تک ان کی اچھی پیروی کریں۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر اور اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے قوت و غلبہ والے، اے اللہ ہمارے کمزور مومن بھائیوں کا معین و مددگار اور حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں ظالم اور سرکش یہودیوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے بھوکوں کو آسودہ کر، خوف زدہ کو امن عطا فرما، مریض کو شفا دے، شکستہ کو جوڑ دے، ان کے دلوں کو مضبوط کر، ان کی پریشانی کو دور کر۔ اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما، ان کی بھرپور مدد کر۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے وطنوں میں امن اور ایمان کو عام کر دے، ان کے درمیان اصلاح فرما، ان کے دلوں میں الفت ڈال دے اور انہیں تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ اور حاکم خادم الحرمین شریفین کی حق کے ساتھ مدد فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا کر اور اپنے کلمہ کو بلند فرما۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور بندوں کے امور کی بھلائی ہو۔ اے رب العالمین، اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔